أهله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صلوات الله ارشاد ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ بہت بڑا رزق دینے والا ہے، صاحب قوت ہے، اور رزق اور طاقت کے مالک ہونے کے باوجود وہ صاحب متانت ہے کہ جس طرح دوست کو دیتا ہے اسی طرح دشمن کو بھی دیتا ہے۔ اللہ رزاق ہے، یہ اس میں مبالغہ ہے، بہت بڑا رزق دینے والا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ اسی طرح سورہ ہجر میں ارشاد ہے ان ربک هو الخلاق العلیم، اے میرے حبیب محمد احمد محمود، تیرا پروردگار بہت بڑا خالق ہے اور جب سے ہے اور جب تک رہے گا صاحب علم ہے۔ پہلی آیت میں کیا کہا؟ بہت بڑا رازق ہے، بہت بڑے رازق ہی کو رزاق کہتے ہیں، اور بہت بڑا خالق ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، تمام آسمانوں کا بھی پروردگار، ساری زمین کا بھی رب، اور جو ان دونوں کے درمیان اس کے بھی پالنے والا، صاحب عزت اور بہت بڑا بخشنے والا، رزاق ہے، خلاق ہے اور غفار ہے، یعنی بہت بڑا غفور، بڑا بخشنے والا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ سورہ مومن میں ارشاد ہے میدان قیامت میں آواز آئے گی، سوال بھی ہے اس کا جواب بھی، لمن الملک اليوم، کس کی ہے آج حکومت؟ للہ الواحد القہار، اس خدا واحد کی جو بہت بڑا قاہر ہے۔
سورہ حشر میں ارشاد ہے الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار، شہنشاہ مطلق، صاحب طہارت، سراپا سلامتی، ساری خدائی کا محافظ اور نگہبان، صاحب غلبہ اور بہت بڑا جابر۔ چلے تو نہیں گئے؟ بس سنتے رہو، کوئی مقصد ہے تو آیت پہ آیت پڑھے چلے جا رہا ہوں میں۔ سورہ مائدہ میں ہے، عیسیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے ذات واجب کی، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہ، تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اللہ مانو اور میری ماں کو خدا کہو۔ سبحان اللہ، معقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا میں حقدار نہیں؟ ولو قلتہ علمتہ، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے یقیناً علم ہوتا، تیری ذات بہتر جانتی ہے، میں نے نہیں کہا، تو جان لیتا اگر میں نے کہا ہوتا۔ کیوں کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، جو میرے نفس میں ہے اسے تو جانتا ہے، اور تیرے نفس میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ کیوں کہ تو بہت بڑا عالم الغیب ہے۔ یہ اتنی آیتیں میں نے پڑھی، اس سب میں اس میں مبالغہ تھا۔ رزاق بہت بڑا رازق، خلاق بہت بڑا خالق، غفار بہت بڑا غفور، جبار بہت بڑا جابر، قہار بہت بڑا قاہر، علام الغیوب، عالم الغیوب نہیں، اللہ بہت بڑا عالم الغیب۔ سوال یہ ہے، آپ نے کہا فلاں شخص علامہ ہے، یہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی بہت بڑا عالم، یقیناً کوئی عالم ہوگا تو یہ علامہ ہوا۔ چلے تو نہیں گئے بھائی، بہت بڑا عالم تو جب ہی ہوگا نا کہ کوئی عالم ہو، پھر یہ اس کے مقابلے میں بہت بڑا عالم۔ بھائی ایک شخص کے ہاں بیٹا ہی ایک ہے، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ میرا بڑا بیٹا یا یہ میرا بہت بڑا لائق بیٹا ہے۔ دو تین ہوں گے تو پھر کہے گا کہ یہ بڑا، یعنی اس سے کوئی چھوٹا ہے۔ میری آنکھوں میں آ پھیرا میدان میں فیصلہ کرو بابا۔ اب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں رزاق ہوں، بہت بڑا رازق، تو کوئی رازق تو ہوگا نا۔ اگر رازق نہیں ہے تو رزاق کیسا ہے؟ کبریائی تو اسی صورت میں ہوتی ہے کہ کوئی اس سے چھوٹے درجے پہ ہو۔ اللہ بہت بڑا خالق، تو کوئی خالق ہوگا نا۔ میں نہیں نام لوں گا کسی کا، لیکن قرآن پہ بات ہو رہی ہے میزان مصحف پہ تول کے، کسی نہ کسی کو خالق مانو گے تو وہ خلاق کہلائے گا، کسی کو رازق کہو گے تو وہ رزاق بنے گا، کوئی غفور ہوگا تو وہ غفار کہلائے گا، کوئی قاہر ہوگا تو وہ قہار بنے گا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی عالم الغیب ہوگا تو وہ علام الغیوب کہلائے گا، ہے کوئی ضرور،
اور شاید بھائی اسی طرف ہی اشارہ ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ ہر رزق دینے والے سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی کیا تماشا ہے کہ خدا تو اپنے علاوہ رازق نہیں رازقین کہے، خیر الرازق نہیں کہا، دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا؟ آتی مجھے یہی باتیں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں ایک رازق سے بہتر ہوں، میں رازقین سے بہتر ہوں۔ تو نگاہ الہی میں تو کوئی ہے رازق جن سے وہ بہتر۔ پھر دیکھیں آپ اگر میرے علم کا مقابلہ کریں گے تو کسی صاحب علم سے نا، اور اگر کسی انگوٹھا چھاپ کے مقابلے میں مجھے بٹھا دیں، قسم اٹھوا لیں، پھر ایک مجلس نہیں پڑھ کے دوں گا۔ یہی کچھ جانتے ہیں آپ، یہی میرا معیار ہے آپ کی نظر میں کہ جاہل سے میرا تقابل۔ اب ذرا آنکھ اٹھاؤ، اللہ کو خیر الرازقین میں نے نہیں کہا، وہ اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہے۔ آخر کسی رازق کا ایسا مقام تو ہے جسے رازق مان کر پھر اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی خدا سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ رازق، اور پھر اس سے بہتر میں، یعنی اب یہ تقابل جو تجلیس احسن کے قانون کو جاننے والے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں بات، یعنی یہ بہتر کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں عام آدمی کو دو برابر کی چیزیں نظر آئیں۔ نہیں سمجھ گئے؟ آپ دکان پہ گئے کپڑا خریدنے، دکاندار نے دو تھان آپ کے سامنے رکھے، آپ نے دیکھا بھیا کپڑا یہ بھی بہت اچھا ہے، یہ بھی بہت لاجواب ہے۔ دکاندار کہ جی آپ کی مرضی، ویسے اس سے یہ بہتر ہے۔ یعنی آپ کی نظر میں بظاہر دونوں ایک جیسے تھے، لیکن جو جاننے والا تھا، کیونکہ آپ کا یہ کام نہیں تھا، جس کا کاروبار تھا وہ جانتا ہے کہ یہ اس سے بہتر۔ تو اب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں رازقین سے بہتر، تو پھر ماننا پڑے گا کہ بزم کائنات میں کچھ ایسے رازق بستے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شبہ ہونے لگے کہ کہیں اس جیسے تو نہیں۔ ٹھیک ہے نا، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ بھائی دو پھول ہیں اوپر صاحب، یہ پھول اس سے بہتر، دو خوشبوئیں ہیں، یہ خوشبو اس سے بہتر، دو عالم ہیں، یہ عالم اس سے بہتر، اب اسی طرح دو رازق ہیں، اور اللہ کہے کہ میں اس سے بہتر۔ یعنی جب اس بات کو میں الٹ کے دیکھتا ہوں تو اقبال بھائی بات یہ سامنے آتی ہے کہ بزم کونین میں کوئی ایسا رازق ہے کہ جس سے زیادہ بہتری اگر کسی کے پاس ہے، باقی کائنات عالم میں کوئی اس کی ٹکر کا رازق نہیں۔ اور اسی طرح یہی بات ہے خلاق میں، کوئی خالق اور ہے تو یہ خلاق ہے، اگر کوئی اور خالق نہ ہوتا تو پھر وہ خلاق کیوں کہلواتا کہ میں بہت بڑا خالق ہوں؟ تو کوئی اس سے کم خالق ہے نا؟ اور یہی بات ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین میں کہ اللہ تمام خلق کرنے والوں کے مقابلے میں، یعنی اس کا آسان لفظ میں یوں ترجمہ ہوگا
کہ میری تخلیق میں زیادہ حسن ہے. بات ایک کہنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کس کے سر سے گزرے گی اور کس کے دل میں اترے گی. ہے حقیقت، چونکہ شرمانے سے کام نہیں چلتا، پوچھا جائے تو علم ملتا ہے. میں نے خدا سے پوچھ لیا، پالنے والے اتنا تو میں سمجھ گیا ہوں، تو نے اپنے آپ کو احسن کہا، یعنی تو وہ خالق جو احسن. اس کا مطلب ہے کوئی ایسا خالق ہے جو حسین خالق، یعنی اس خالق کی تخلیق میں حسن، اور تیرے ہاں بہت شاباش، بہت ہی زیادہ حسن. فرق کیا ہے؟ کہاں ہے؟ میرے علاوہ جو خالق ہیں ان کی تخلیق میں بھی حسن ہے، مگر وہ زیادہ سے زیادہ یوسف جیسے خلق کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اگر آپ کا حافظہ کام کرتا ہو تو کسی ممبر سے ایک پوری مجلس ہی میں نے آپ کے سامنے آیتوں کی قطاریں لگا دی تھیں. اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ آج مجھے ایک دوسری سمت سفر کرنا ہے. ذات واجب نے اپنی تخلیق کا الفت معیار یہی بتایا ہے سورہ ملک میں کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تمہیں رحمان کی مخلوق میں تفاوت دکھائی نہیں دے گا. نہیں پلے پڑی بات؟ یہ میری انگلیاں نظر آ رہی ہیں، ان میں تفاوت ہے، کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے. اگر سب یوں ہوتی تو پھر میں کہہ سکتا تھا ان میں تفاوت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ما ترى فی خلق الرحمن، کتنی آسان بولتی ہوئی آیت ہے، ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے بابا. کہ رحمان کی مخلوق میں تم تفاوت نہیں دیکھو گے. اور اس کے برعکس حشمت جب میں قرآن پڑھتا ہوں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، عام بندوں کی بات نہیں. اللہ کہتا ہے سارے رسول برابر نہیں. کوئی رسول افضل، کوئی رسول مفضول نہیں. یہ نہیں. میں نے عقائد کے معاملے پہ تو سمجھوتا کرنا سیکھا ہی نہیں. تنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں، یا منواؤ یا مان لو، یا تو یہ کہو کہ اسلام معاذ اللہ ڈھونگ ہے. پھر قرآن میں کبھی خدا نعوذ باللہ کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے. اور اگر پھر قرآن کو صداقتوں کو مصدر ماننا ہے تو پھر فیصلہ کرو نا کہ ایک طرف آیت کہتی ہے کہ جو رحمان نے بنائے ان میں تفاوت نہیں، پھر عام لوگوں میں تو کیا، نبیوں میں تفاوت. کوئی افضل ہے نبی، کوئی مفضول ہے نبی. پالنے والے تو خود ارشاد فرماؤ، کیونکہ اللہ جانے یہ تو کسی دوسری دنیا میں گم ہے. تو بتا کہنا کیا چاہ رہا ہے. آواز قدرت آتے تو کیوں جاہلانہ روش پہ چل رہا ہے. جن کو میں بناتا ہوں ان میں کوئی تفاوت نہیں. ان کا پہلا بھی محمد ہوتا ہے، آخری بھی محمد ہوتا ہے. لگائے گا دل کی مراد پائے گا. سپر پاور ایٹم بم نارا نارا آدھاری. غور فرمایا آپ نے؟ وہ سارے محمد ہیں تو تفاوت ہے نہیں ہے، سب ایک. تو پھر میں اس آیت کو کہوں یا تو اسے قرآن سے اٹھاؤ، ورنہ جب تک با طرافی خلق الرحمان من تفاوت کی آیت قرآن میں ہے تو پھر میں تو کہوں گا اور چلا چلا کے کہوں گا کہ جس مخلوق میں درجہ بندی ہے اس کو اس نے نہیں بنایا. اللہ اکبر. اور یہی کچھ تو خدا کہہ رہا ہے کہ باقی مخلوق کو بنانے والے 14 کو بنانے والا میں. ان کی تخلیق میں حسن
کہ یہ یوسف جیسے بناتے ہیں، میں محمد جیسے بناتا ہوں. تو یہ حسین خالق ہیں، میں احسن الخالقین. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. اب میں کہتا ہوں، میں خطبہ پڑھتا ہوں، میں مجلس پڑھتا ہوں، میں مصائب پڑھتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں، میں آیت پڑھتا ہوں. اس سے یہ کون بدتمیز ثابت کرے گا کہ غضنفر کے علاوہ نہ کوئی خطبہ پڑھنے والا ہے، نہ غضنفر کے علاوہ کوئی مجلس پڑھنے والا ہے، نہ کوئی مصائب پڑھنے والا ہے؟ وہ تو میں نے اپنی ایک صفت بتائی کہ میں کرتا ہوں اور بھی کرتے ہیں. یہ خدا نے کہا ہے کہ میں نے قدغن لگا دی ہے اس بات پر. سارے سر اٹھاؤ، پھر آؤ الفت. آج میں ساری جائیداد نہیں، جائیداد کے ساتھ زندگی کی شرط پر یہ سارے گواہ لکھ لو، میرے دستخط بھی لے لو، ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے بھی لگوا لو. ہاں، جو میرے اس دعوے کے رد کر دے وہ میری زندگی کا مالک، ورنہ مجھے زندگی نہ دے، اپنے عقیدے پہ لعنت کر کے علی کی دہلیز پہ جھک جائے بس. میرے لیے اتنا کافی ہے. آؤ ادھر آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. یہی کہنا چاہتے ہو کہ مولوی تمہاری جان کھا رہے ہیں کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، ٹھیک ہے. ان سے کہو کہ غضنفر کہتا ہے تم سارے زمانے کے جاہل نما عالم اکٹھے ہو جاؤ اور مجھے اس آیت کا جواب دو کہ سبحان ربک رب العزت اما یصفون. پاک ہے عزت کا وہ پروردگار کہ جو کچھ صفت کرنے والے اس کی صفت کر رہے ہیں، خدا اس صفت سے منزہ ہے. یعنی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہر صفت کنندہ اس کی جو بھی صفت کرے وہ اس کی صفت نہیں ہے، وہ اس سے بلند. تو اب اگر کوئی کہے وہ خالق ہے، اللہ اس سے بلند. اب اگر کوئی کہے کہ وہ رازق ہے، خدا اس سے بلند، وہ حاضر ناظر ہے. یعنی جو بھی صفتیں بیان ہوں گی اور نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ نہیں پڑھا. میں مولوی کی بات مانوں یا مولا کی؟ مولا کی بات مانی جائے گی نا. پہلے خطبہ نہج البلاغہ میں درس توحید کا سب سے بڑا معلم علی بن ابی طالب فرما رہا ہے کہ اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ نفی الصفات عنہ، کہ دین کی اول شرط معرفت ہے خدا کی، وہ کمال معرفتی، اور اللہ کی معرفت کا کمال کیا ہے؟ نفی الصفات عنہ، کہ جتنی صفتیں ہیں ان کی اللہ سے نفی کر دو. نہیں پلے پڑی نا بات. یعنی اللہ کو صفات سے الگ سمجھو گے تو خدا بنے گا. ہاں، ورنہ یعنی یہ خدا کی تعریف تو ہو ہی نہیں سکتی. بات اتنا ہے کہ وہ واقعے کو اللہ کی تعریف بنا دیتے ہیں. میری تعریف ہے ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کرنا، یہ ہے میری تعریف. آپ سامنے ہیں. یعنی جب یہ کہا جائے گا غضنفر خطیب ہے تو آپ سب اس سے الگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. جب کہا جائے گا کہ غضنفر بشر ہے، آپ سب اس میں شامل نہیں. اب اگر کوئی میری تعریف لکھتے لکھتے کہے غضنفر خطیب ہے اور بشر ہے، چونکہ اب خطیب تو آپ نہیں تھے لہذا آپ بشر بھی نہ ہوئے، تو بس مولوی صاحبان اسی چکر میں ہیں کہ قرآن جب کہتا ہے وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، تو یہ 14 اللہ تو نہیں ہے. اور باقی اس کی جتنی صفتیں ہیں وہ در حقیقت ہے ہی اس کی صفتیں. اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. چھوٹی صفات کو مانتے ہو؟ یعنی مجھے کوئی مانے کہ غضنفر عالم ہے اور علم کو نہ مانے، بولو. یعنی ایک شخص کہے غضنفر
عالم ہے، علم سے بیر ہے، علم کو تسلیم نہیں کرنا تو ہے نا جہالت. کہو گے بابا علم تو غضنفر سے بھی بڑا ہے کہ جس نے غضنفر کو عالم کر دیا اور اپنی بھیک میں سے ایک جز کا چھینٹا دے کر، چونکہ علم تو وہ سمندر ہے نا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، تو اس میں سے ایک قطرہ اس پر گرا، یہ عالم بن گیا. اور تو علم کا بحری ہے، سارے حلال موالی جا کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ معی ہے، وہ معیت ہے، وہ سمیع ہے، وہ خبیر ہے، بصیر ہے، علیم ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، قدیر ہے، سارا کچھ ہے. یہ تو ہے اس کی جزوی صفتوں کی کہانیاں. تو ان کو کہاں لے جاؤ گے کہ جو لاکھوں کے مجموع میں کہہ رہے ہیں ایھا الناس نحن صفت اللہ، ہم 14 اللہ کی صفتیں ہیں. خدا کی قطعاً تعریف نہیں. تھک گیا تو میں چھوڑ دوں. وہ بہت بڑا رازق، آواز یاد ہے نا میرا؟ تو کوئی رازق ہوگا تو یہ بہت بڑا کہلائے گا. وہ بہت بڑا خالق، تو کوئی خالق ہوگا تو یہ بہت بڑا بنے گا. دوسری آیت پڑھی تھی رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، بہت بڑا غفور، بہت بڑا بخشنے والا. کوئی غفور ہوگا تو وہ غفار ہے. اور قرآن پڑھ لینا، شک ہے تو میز پہ لے آؤ. اپنے حبیب کی صفت بیان کر رہا ہے کہ یہ میرا رسول کون ہے. یعفو عن کثیر گناہوں سے درگزر کرتا ہے. عفو وَيَغْفِرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو صاحبان ایمان ہیں ان کی مغفرت کرتا ہے. تو یعنی جو خود غفار ہے وہ رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے یغفر للذین آمنوا، وہ مغفرت کرتا ہے صاحبان ایمان کی. تو اللہ نے رسول کو غفور کہا نا، تو رسول غفور بنے گا تو وہ غفار کہلائے گا. تو جب اس چھوٹی صفت میں اس گھرانے کے سوا کوئی نہ آ سکا تو پھر رازقیت کے لیے اس گھرانے کے علاوہ کس کو رازق مانوں؟ خالقیت کے لیے اس خانوادے کے علاوہ کس کو خالق کہوں؟ سورہ مومن کی آیت پڑھی تھی میں نے، کیونکہ تم آغاز میں نہیں تھے، زمین میں باندھ چکا تھا، بعد میں آئے تھے. پہلے میں نے وہ ساری پڑھ دی تھی کہ جس میں اللہ نے اپنے آپ کو مبالغے کے صیغے کے ساتھ کہا رزاق، خلاق، غفار، جبار، قہار، علام. میری طرف دیکھنا، قہار کے لیے کون سی آیت پڑھی تھی میں نے؟ سورہ مومن کی. لمن الملک اليوم، کس کی ہے آج حکومت؟ سوال یہ ہے، مخلوق تو عشرت بھائی مٹ چکی ہے، ذی نفس کا وجود نہیں. کس سے کہا جا رہا ہے کہ کس کی ہے حکومت اور کس کے لیے ہے جواب اور کون کہہ رہا ہے؟ نہیں، اگر کچھ حقائق خریدنے آئے ہو تو میری بات ورا کے دل پہ نقش کرو. اللہ متکلم ضرور ہے مگر وہ زبان تو رکھتا نہیں کہ خود بولے. خدا کے ہاں زبان نہیں، اس کے ہاں لہوات حلق وغیرہ نہیں ہے، تو وہ کلام کیسے کرتا ہے؟ کسی شے میں پیدا کر کے، درخت میں پیدا کر دی، پتھر میں پیدا کر دی، تور میں پیدا کر دی، دیوار میں پیدا کر دی. اب شاعر رہی نہیں. بابا حیات مر گئی، حیات کا رکن اسرافیل مر چکا، موت مر چکی،
मौत पर नुमाइंदा इजराइल मर चुका, जब कुछ बाकी नहीं, मखलूक नामी शय नहीं, न दरख्त, न पत्ता, न पहाड़, न पत्थर, न कोई शय, किसमें पैदा करके कहेगा खुदा कि लिमनिल मुल्कुल यौम, किसके है हुकूमत आज? यानी ले जाओ ना मेरा सवाल साहिबान इल्म के पास, जो अपने आप को तौहीद का सबसे बड़ा ठेकेदार बनाए फिरते हैं, उनसे पूछ के बताओ कि तुम अपने आप को मुहाफिज समझते हो तौहीद का? समझाओ हमें ये मसला कि शय है नहीं, किसमें पैदा करेगा खुदा ये बात कि लिमनिल, उसकी बात फैल ही नहीं सकती। और जब थक हार जाओ तो फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें सादे ख्याल मोहम्मद के दरवाजे पे ले चलूंगा। मौला से पूछा गया सूरह मोमिन की इस आयत का मकसद, मौला क्या मकसद है? शय है नहीं, लिमनिल मुल्कुल यौम की आवाज, और फिर लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार का जवाब, अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मौला फरमाते इसलिए कि बात तेरे अक्ल शऊर से बाला है, तू नासूती बंदा है, ये आलम मलकूत की बात हो रही है। कुछ नहीं रहेगा, जब कुछ नहीं बचेगा, याद ना, सुम्मा यक़ूम मोहम्मद, फिर मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा उठ खड़े होंगे। शायर भी बड़ा जल्दबाज था, कहते क्या वो फना नहीं होंगे? हालांकि अभी मौला ने पूरा जवाब नहीं दिया था, बस यहीं तक पहुंचे कि सुम्मा यक़ूम मोहम्मद, कि मोहम्मद मुस्तफा उठ खड़े होंगे। तो वो कहते हैं हर चीज तो फना हो चुकी होगी, फरमाया शायद फना होगी। और तुमने कुरान में नहीं पढ़ा कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, हर कोई जमीन का बाशिंदा पानी है सिवाय वजहुल्लाह के। फरमाया तो हम 14 के सिवा कोई और भी है वजहुल्लाह? तो सब कुछ मिट जाएगा, वजहुल्लाह नहीं मिटेगा तो रसूल उठेंगे, वो सवाल करेंगे कि लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी है हुकूमत? यजीबु अमीरुल मोमिनीन लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, शौहर बतूल जवाब में कहेंगे उस खुदाए वाहिद की जो कहार है। क्यों कि अली खुद काहिर था, इसलिए उसकी सिफत काहिर न बताई, कहार कहा। नहीं मानते अली को काहिर, तुम न मानो। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों ने जब भी पुकारा इसको तो यही कह के या काहिरल लदूए। वो अली की सिफत काहिरियत के मुनकर नहीं, अली काहिर वो कहार। कोई तो बनेगा उसकी कहारियत के लिए काहिर, तो अली को ही बन लेने दो जब तक कोई दूसरा तुम्हारे हाथ नहीं लगता ऐसा। और इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसा नहीं मिलेगा। तो जब तक नहीं मिलता उस वक्त तक राज़िक अली को मानो, उसे रज़्ज़ाक़ कहो, खालिक अली को मानो, उसे खल्लाक कहो, काहिर अली को मानो। समझ में आई बात या नहीं? उसे थक गए हो शायद, बस सिर्फ मोहतरम ने फरमाया कि नहीं, और आप सब ने कहा माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह से तो बस मैं मंजिल की जाने बढ़ूं। खुदा क्या है? रज़्ज़ाक़, ठीक है ना? बेशक वो बहुत बड़ा राज़िक है, लेकिन खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम, उससे रिज्क लेने की सलाहियत आदम में नहीं बाबा, इब्राहिम मूसा ईसा में नहीं, उसके कुर्ब में रहने वाले मलाइक में नहीं। ये उसने उल्फत अपनी रज़्ज़ाक़ियत का ही तो भरम रखा है कि खुद रज़्ज़ाक़ बन के पैमाना रिज़्क बिला तशबीह मेकाइल की हथेली पे रख के
پھر رزق کا سوال کروایا علی کے در سے کہ زمانے کو پتہ چلے کہ کائنات نے رزق ادھر سے لینا ہے جو رازق ہیں، اور ان رازقوں نے ادھر سے لینا ہے جو رزاق ہے۔ جی ہاں، بات اتفاقاً آ گئی سامنے۔ میں نے اس واقعے کو میں نے بھی 85 مجالس میں پڑھا، مختلف رنگ سے انداز سے، دیگر علماء خطباء واعظین سے بھی آپ نے سنا، لیکن ایک پہلو اس بات کا آج تک تشنا ہے۔ یہ تو آپ سنتے ہیں، قرآن میں بھی واقعہ موجود ہے، تفسیروں میں بھی موجود ہے، لیکن اگر آپ تازہ دم ہیں تو پھر سناؤں ورنہ وقت ضائع نہ کریں۔ 3 دن مسلسل روٹیاں مانگی گئیں۔ اب ٹھیک ہے، میں اقبال بھائی سب چیزیں مانتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں درس دینا تھا کہ ان سے مانگو، تو حشمت کیا ایک دن مانگ لینا کافی نہیں تھا؟ دکھانا ہی ہے نا، دلیل چھوڑی تھی نا، تو ایک دن فرشتے کو بھیج دیتا کہ اہل بیت سے مانگو، وہ مانگ لیتا، ہمیں پتہ چل جاتا۔ مسلسل 3 دن، 5 روٹیاں ایک دن، 5 دوسرے دن، 5 تیسرے دن، پوری 15 روٹیاں منگوا لی، اور پھر نہ فرشتے کھاتے ہیں اور وہ خود بے جس میں اسے بھوک لگتی نہیں آخر۔ اور اگر آل محمد کا امتحان بھی تھا تو لے کے واپس کر دیتے۔ میں پوری جائیداد دینے کو تیار ہوں، دنیا کی کسی کتاب میں دکھا دو کہ روٹی تو کیا ایک ٹکڑا واپس آیا ہو، واپس نہیں آئی۔ اگر چاہ رہے ہو تو بتاؤں کہ روٹیاں منگوائی کیوں گئی، ان کا مصرف کیا ہے؟ بس یہی سن لو اور ختم ہو گئی بات۔ آخر ہے نا سوچنے والی بات کہ مسلسل 3 دن روٹیاں، پہلی 5 بھی گئیں واپس نہیں آئیں، دوسرے دن والی، تیسرے دن والی 15 روٹیاں۔ تو چلو فرشتے کھا لیتے، انہیں بھوک نہیں لگتی، یا خدا نے کھانا ہوتی، وہ ویسے کھانے سے بے نیاز، جسم و جسمانیات سے معرہ اور بلند و بالا۔ کہاں گئی روٹیاں؟ کیوں منڈوائی گئی مسلسل؟ خدا کی قسم، آپ مانے نہ مانے یہ آپ کی مرضی، صرف اسی حقیقت کے تعاقب میں میرے 5 سال صرف ہوئے ہیں۔ 5 سال دن رات کی جستجو کے بعد پھر یہ مسئلہ مجھے حل شدہ صورت میں ملا کہ آخر ان روٹیوں کا کیا ہوا۔ اور بخدا بخاری صاحب اس وقت تک چین کی نیند نہیں آئی جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ بات بڑی لمبی تھی، میری جستجو کا سفر بہت طویل ہے، آپ کو ایک جملے میں سنا دوں۔ ایک دن، کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی شہنشاہ ہو، جب اس کے سامنے اس کے کائندے نوکر چاکر بیٹھے ہوں تو باتیں تو ہوتی ہیں نا، اور اللہ کا پسندیدہ موضوع ہی ایک ہے، ذکر اہل بیت، یا ان کے نام سے فخر و مباحات کرتا رہتا ہے یا ان کے قصے۔ تو باتوں ہی باتوں میں ایک بات ہوئی، وہ بتاؤں گا آگے چل کے۔ اچانک آواز قدرت آئی، جبرائیل، جی رب جلیل، وہ بات تو چل نکلی، روٹیاں مانگی جائیں اہل بیت کے دروازے سے، اور میرے قبہ عرش کے سائے میں رکھ دی جائیں، آگے میں سنبھال لوں گا۔ پہلے دن جبریل جا کے مانگ کے لایا، دوسرے دن میکائیل لے آیا، تیسرے دن اسرافیل لایا، روٹیاں غائب ہوتی رہی۔ ہر دفعہ جبریل سوچتا رہا کہ آخر روٹیاں جا کہاں رہی ہیں، مصرف کیا ہے ان کا، جاگنا حلال زادو جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو۔ جب 15 روٹیاں مکمل ہو چکی، آواز قدرت ہے، جبریل میں خالق ہوں تیرا کیا خیال ہے کہ تم جو کچھ سوچ رہے تھے وہ پوشیدہ تھا مجھ سے، وہ اور اس سے کہ جنت میں سے جو دل چاہے
کھاؤ پیو. اب تیرا کیا خیال ہے کہ آدم ہمارا مہمان ہو تو وہ غذا جنت کی کھائے، اور جب 14 ہمارے مہمان ہوں وہ بھی غذا جنت کی کھائیں؟ کیا یہ ان کے مقام کی توہین نہیں کہ جو معیار رزق ہو آدم کا وہی ہو ان 14 کا؟ یہ ان کے مقام کی توہین. میں منتظر تھا کسی موقع کا، میں نے اپنی بندوبست توحید کے تحت حسنین کو عارض ابتلا کیا. میرے حبیب نے منت مانی کہ حسنین صحیح ہو جائیں، 3 روزے رکھے جائیں گے. صحیح میں نے کر دیا، منت کے روزے رکھے گئے. توجہ، علی جیسے شہنشاہ عالمین ولی اعظم نے مزدوری کی، علی کا جسم سر تا پا پسینے میں ڈوبا. بطول نے اپنے نظافت مآب ہاتھوں سے چکی چلائی، اپنے عصمت مآب ہاتھوں سے آٹا خمیر کیا، اپنے عفت آفرین ہاتھوں سے روٹیاں پکوائی. میں منتظر ہی اسی موقع کا تھا. نہ جنت کا رزق ان کے لائق تھا، نہ فردوس کی نعمات ان کے لائق تھے. بس اس سے بہتر غذا مجھے کائنات میں نظر نہ آئی. کیوں کہ اس میں محمد مصطفیٰ کا خلوص، حسنین کی صحت، علی کے پسینے کا عطر اور بطول کے عصمت مآب ہاتھوں کا لمس جب شامل ہوا، میں نے منگوا لی ادھر وہ جنت میں آئیں گے ہم پہلی دعوت کے طور پر. ان کے سامنے ان کی اپنی غذا اور ختم ہو گئی بات. جبریل نے سوال کیا، ہم پالنے والے، بہت اچھی بات، مسئلہ سمجھ گیا ہوں میں، تو نے ان کے لیے منگوائی. ابھی تو کہہ رہا تھا کہ 14 کے لیے پہلی مہمانی، مہمان 14 ہیں، روٹیاں 15 ہیں. 15 کیوں منگائی گئی؟ آواز قدرت ہے جبریل، یہی تو وسعت ہے ہمارے کرم کی کہ جب کوئی ان کے مودت میں ڈوب جائے تو پھر ہم انہیں مولا سے الگ نہیں رکھتے. تو فضا کو کیوں بھول رہا ہے؟ 14 روٹیاں 14 کے لیے اور 15ویں فضا کے لیے. اب سر اٹھا کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیصلہ کرو، ہے کوئی خوش نصیب اور ایسا کائنات میں کہ جس کے لیے ایسا طاہر اور طیب رزق تجویز کیا جائے سوائے فضا کے؟ کوئی نہیں. پھر یہی سے سوچ لینا. اور الفت یہی سبب تھا کہ بطول کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں کھاتی تھی، اسی لیے باب معرفت میں سلمان سے اونچی، قمبر سے آگے. درود پڑھ لو مل کر بابا بس. خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول کرے. اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا صرف اس کا جو ہے. پڑھنے والے کا وظیفہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ وہ تصویر درد کا کوئی لمحہ، کوئی گوشہ آپ کو یاد دلا دے. اور آنسوؤں کی توفیق صرف اسی کو ملتی ہے جس کے لیے بیوی چاہتی ہیں. کیوں کہ حسین کی آزاداری کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے. یہ کائنات کی
چند ایسی ہستیوں کی شبیہ بنتا ہے رونے والا کہ جن ہستیوں کا جواب مشیت کے پاس نہیں ہے. جانتے ہو سبھی، اور تمام علماء مقاتل بھی بالاتفاق اس بات کو مانتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پورے عالم رنگ و بو میں اگر حسین کے حقیقی عزادار ہیں تو صرف 3: سید سجاد، اللہ اکبر، مسافر شام، اور وہ بی بی جس نے کربلا کے جھلستے ہوئے صحرا میں شوہر کے لاشے پہ کھڑے ہو کے قسم کھائی کہ میرے سردار جب تک زندہ ہوں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. اللہ اکبر. اور جب تک زندگی ہے چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں گی. اجرکم اللہ. اب دیکھ لو، حقیقت یہی ہے کہ تینوں کے تینوں عزاداروں کا واقعات و حالات کا جب مشاہدہ کرو گے تو بات یہی سامنے آئے گی. تینوں آخری وقت میں یہی کہہ کے دنیا سے گئے ہیں کہ حسین تیرے رونے کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا. مولا تمہیں اسلام کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. بارہا مجالس میں بتایا ہے آپ کو، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ علماء بتا چکے ہیں کہ 40 برس تک سجاد باقی عزاداروں کی طرح پانی رو کے وقت نہیں گزار گئے دنیا سے، بلکہ خون، اور خون بھی کوئی گنی چنی لکیروں کی صورت میں نہیں. دو باتیں بخدا میں نے کتابوں میں مقتل میں جب پڑھی ہیں تو بہت تعجب ہوا ہے. ایک تو یہ کہ چھت پہ بیٹھ کے روتے تھے تو یسمعو وقف و دموع من السقف، کہ جب بیٹھ کے روتے تھے چھت کے نیچے بیٹھے ہوں کو سجاد کے آنسوؤں کے گرنے کی آواز آتی تھی. جیسے بارش کے خطرے نہیں گرتے بابا. اللہ اکبر. اللہ رسول اللہ. یسمع وقف دموعہ، جیسے موسلا دھار بارش گر رہی ہوتی ہے ایسی آوازیں. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ خون جمع ہو کے پرنالوں کے راستے اللہ رحمۃ اللہ بہنا شروع کرتا. یاد کرو وہ لمحہ جب مدائن میں بسنے والے میرے مولا کے خادم ابن منذر کو یہ خبر ملی ہے کہ سجاد رہا ہو کے دمشق سے واپس آ گئے مدینے. اس نے رخت سفر باندھا، جا کے مولا کو پرسہ دوں، شام کے واقعات و حالات پوچھوں. اتفاقاً جس وقت مدینے پہنچا مولا کے گھر کی طرف آ رہا تھا، موڑ مڑتے ہی ایک پرنالے سے خون گرا، دامن ابا تر ہو گیا. ششتر کھڑا ہے کہ مدینے والوں نے حسین کے بعد اپنی ساری رسمیں بدل ڈالی ہیں. حکم ہے جانور کو زمین پہ لے جا کے ذبح کرو. یہ لوگ چھتوں پہ لے جا کے جانور ذبح کرتے ہیں کہ بہتا ہوا تیز خون میرے کپڑوں پہ گرا. نماز میں آدمی ہوں اور مسافرت میں ہوں، کپڑے مشکوک ہو گئے، نماز کیسے پڑھوں گا؟ اتفاقاً جناب باقر کا گزر ہو رہا تھا. ڈانٹ کے کہا ابن منذر کیا سوچ رہا ہے؟ توبہ کر توبہ، تیرے کپڑوں کو پاکیزگی آج ملی ہے، تیرے کپڑوں کو طہارت آج نصیب ہوئی. مولا کیسے؟ فرمائیے کسی جانور کا لہو نہیں ہے، شام کا قیدی بیٹھا رو رہا ہے، سجاد کی آنکھوں سے بہنے والا لہو. العظمت اللہ. میں لفظوں میں سید و غیر سید بیان نہیں کر سکتا کہ کیا کیفیت ہوئی ابن منذر کی
کہا مولا جلدی سے پردہ کرائیں، میں ملوں اپنے امام سے۔ پردہ ہوا، مولا کے سامنے آیا، چھت پہ کھڑے تھے امام۔ میں نے کہہ تو دیا کھڑے تھے، بخدا یہ لفظ صحیح نہیں ہے، بظاہر کھڑے تھے لیکن ایسے کھڑے تھے۔ کھڑا تو ایک کمزور پودا بھی ہوتا ہے زمین پر، لیکن معمولی ہوا بھی چل رہی ہو تو پھر وہ کھڑا نہیں ہوتا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اسی طرح یعنی خون رو رو کے اتنے نحیف ہو چکے تھے میرے امام کہ دائیں بائیں جسم مبارک متحرک، حالت دیکھی امام کی، قدموں پہ سر مارا، کہا اگر اپنی ذات سے پیار نہیں ہے تو اپنے باپ کی شیوں پہ رحم کھاؤ، اپنے موالیوں پہ ترس کرو۔ کیا کروں ابن منظر؟ کہا مولا ذرا رونا کم کر دیں۔ مولا یہ حالت ہے آپ کی، نصیب دشمنا کچھ ہو گیا تو موالی کہاں جائیں گے؟ خدا گواہ ہے ممتاز آباد والوں، ابھی اس کا فکرہ ختم ہوا کہ رونا کم کر دو کہ دونوں آنکھوں سے ایک فوارہ نکلا۔ کہا ابن منظر مشورہ تو صالح ہے کہ مجھے تھوڑا رونا چاہیے، لیکن یہ بتاؤ کہ کوئی بیٹا جو بہت بڑا غیرت مند ہو وہ کھڑا دیکھ رہا ہو اور کوئی شخص اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کے سر سے برقع اتار لے، اللہ اکبر، تو تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے کہ اس بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا مولا اس بیٹے کو مر جانا چاہیے۔ رو کے کہا پھر مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ شام سے زندہ واپس کیوں آ گئے؟ پھر حتیٰ مجھ سے یہ سوال کرو کہ زندہ پلٹ کے کیسے آئے؟ اتنا بڑا رونے والا آخری وقت میں ہاتھ مل مل کے یہی کہتا گیا، بابا سجاد شرمندہ ہے، سجاد سے تیرے رونے کا حق ادا نہ ہوا۔ دوسری جناب زینب، بتا چکا ہوں میں آپ حضرات کو مجالس میں، یہ وہ بھی ہے کہ جس نے حسین کے سوگ میں شب عروسی سرخ جوڑا نہیں پہنا، کالا لباس۔ کیوں؟ امیر ممکنات نے عبداللہ بن جعفر سے شرط یہی رکھی تھی کہ میری زینب کا مہر یہی ہے کہ جب حسین مدینہ چھوڑے اور زینب ساتھ جانا چاہے، نہیں یہ اس کا حق المہر ہے۔ یہی فکرے سن لیے تھے بی بی نے، اور جب عروسی جوڑا لایا گیا تو تڑپ گئی علی کی بیٹی، کہا جب میرے بابا نے میرے مہر میں شرط یہی رکھی کہ جب حسین مدینہ چھوڑے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کب چھوڑے گا، ہو سکتا ہے میرے بدل پہ سرخ جوڑا ہو اور حسین مدینہ چھوڑ دے، تو میں تو اپنی ماں بطول کی نگاہوں میں شرمسار ہو گئی نا۔ سیاہ لباس اس دن سے پہنا اور آج تک نہیں اترا۔ اللہ اکبر، بخدا پہلے میں پڑھا کرتا تھا کہ تختہ غسل تک نہیں اترا، لیکن بعد میں تحقیق ہوئی کہ جنت میں بھی بی کیونکہ اجڑا ہوا گھر آباد نہ ہو جائے۔ کیسے بھول سکتی ہے زینب؟ جنت میں بھی سیاہ پوش ہے، اتنی بڑی اداکار۔ آخری وقت لب متحرک ہوئے، کان لگا کے سنا گیا تو آواز آ رہی تھی، حسین بہن نادم ہے۔ اللہ تیرے رونے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ تیسرے عزادار کو دیکھ لو، بس ختم ہو گئی بات، بہت رو چکے ہو، مولا تمہاری عبادت قبول کریں۔ شام سے پلٹ کے آئے، بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کا سوائے قبر حسین پہ بیٹھنے کے 9 دن اور کوئی کام نہیں۔ 10ویں دن محمل تیار ہوئے، بیویاں ودا کر کر کے محملوں پہ سوار ہو رہی ہیں، اور یہ قبر حسین پہ بیٹھی آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے، میرے سردار تیرے تیروں کا ماتم کروں، اللہ اکبر، تیرے پانی کے سوال کا لوہا پڑھوں، اللہ اکبر۔
تیرے زخموں کو یاد کر کے رو. اچانک سید سجاد قریب آئے بلا تشبیہ، دوش مقدس ہلا کے کہا اماں اماں. جی میرے لال. اماں قافلہ تیار ہو گیا، چلیے. کہاں چلو میرے لال؟ اماں وطن. کون سا وطن؟ اماں مدینے. سجاد مدینہ اور میرا وطن. سجاد میرے چاند، وہ تو اس وقت میرا وطن تھا جب تیرا بابا موجود تھا. ابو اور باپ کا وطن کہاں رہا؟ جن کا ہے ان کو لے جاؤ. میرا وطن یہی ہے جہاں تیرا بابا ہے. آنکھیں سرخ ہوئی میرے غیور امام کی. ہم آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو میں اس عالم میں یہاں چھوڑ کے جاؤں؟ قبر حسین میں زلزلہ آیا. سجاد، حسین اتنا ناتواں نہیں ہے، حسین اتنا کمزور نہیں کہ اپنے ناموس کی حفاظت نہ کر سکے. ماں نہیں جانا چاہتی تو کیوں اصرار کرتے ہو؟ چھوڑ کے چلے جاؤ. چلے گئے حکم امام کے سامنے مجبور ہو کے سجاد. اور تاریخ بتاتی ہے کہ پورا 1 سال جو حاجی مدینے گیا، جو زائر گیا، جو تاجر گیا، جو قافلہ گیا، اس نے بیمار کربلا سے جا کے یہی کہا مولا کربلا کے عجیب رنگ ہے، کربلا کی عجیب روایتیں ہیں. کیا؟ جب شام ہوتی ہے اندھیرا پھیلتے ہی ایک سوار سرحد کربلا کے چاروں طرف ساری رات گھوڑا دوڑاتا ہے، جس کے بازو نہیں ہے، بغیر بازوؤں کا سوار گھوڑا دوڑا کے پکار کے کہتے ہیں حاجیوں دور سے گزر جاؤ، یہاں اصغر کی ماں کے ڈیرے ہیں، یہاں حسین کے حرم کا مسکن ہے. ارے الہ مجلس اعلیٰ کو منظور مقبول فرماؤ. مانیان کی مسائی کی سب سے قبول جیسے مومنین کی شرکت محبت فساد فرماؤ. ہماری علیدہ بیانی قبول فرماؤ. جو میرے اولاد ہیں اولاد نبی اللہ فرماؤ. جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرماؤ. جو بے گناہ قید ہے رہائی عطا فرماؤ. جمی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضائے عدل شریعت کے نزدیک جائز پورے فرماؤ. سرکار حجت کے جلد قبول فرماؤ. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولی محافظ مقاعد مناصر مدلیل معین حتی تسکنہ وارضا قطع ونطمتہ فیہ طویلا. یا رب محمد وعلی محمد عجل خراجہم بقائمہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.